آج مجھے حکم ملا ہے اس شہزادے کی جس کی شادی کے لیے میرے آقا نے کہا 2 گھر برباد ہو جائیں. آج مہندی ہے سرکار قاسم کی. خدا جانے وہ ماں نے مہندی لگائی ہے یا نہیں ہے. مہندی نکالتے ہیں نا، آج 7 محرم ہے، مہندی سرکار قاسم. میرے امام نے فرمایا عباس چراغ بجھا دو 10ویں کی رات. اجرکم اللہ سید آسو قبول فرمائے. عباس جی مولا چراغ بجھا دو. ہائے 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 ہائے. بجھایا. امام نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. ہائے ہائے. جن جن کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہتا ہے ہائے ہائے چلا جائے. میں نے انعام امامت تم سے اٹھا لی ہے، جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا عباس چراغ جلاؤ. اب جو جلایا سارے بیٹھے ہوئے تھے. صحیح نے فرمایا گئے کیوں نہیں؟ جناب مسلم ابن اوسجہ 85 سال کی عمر کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا آپ کو چھوڑ کے جائیں. مولا صحیح نے فرمایا کل تو موت ہے. فرمایا میرے ٹکڑے کر دیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے. مولا تب بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. کہوں جملہ جب میرے امام نے کو کہا نا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اس وقت میرے امام نے کہا مدینے کی طرف منہ کر کے نانا تیرے بھی صحابی تھے، تو بلاتا تھا وہ آئے نہیں، میں بھیجتا ہوں یہ جاتے نہیں. کیسا فخر کیا میرے امام. میرے امام نے فرمایا مسلم کل تو موت ہے. فرمایا یہ موت ٹکڑے ہو جائے مولا ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کہوں جملہ اگلا 13 سالہ قاسم کھڑے ہو کے کہتا ہے کیفا نخلی کا یا اماں، چچا ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں. میرے امام نے فرمایا قاسم کل تو موت ہے. شہزادے نے کہا الموت بین یدیک احلی من العسل. مولا تیرے آگے مر جانا یہ موت تو شہد سے بھی زیادہ شیریں. علماء نے کہا شہد کی لفظ سے بچپنے کو ظاہر کرتی ہے. میرے امام نے جناب قاسم کو کہا قاسم کل صرف تو نہیں شہید ہوگا، میرا علی اکبر بھی شہید ہوگا. گل سن لو سی اللہ اکبر. جناب قاسم سے پھر تسلی دے کے کہا صرف تو نہیں شہید ہوگا، میرا علی اصغر بھی شہید ہوگا. خدا گواہ جب نام اصغر لیا نا تڑپ کے شہزادے نے کہا مولا کیا یہ ملائین خیموں میں آ جائیں گے؟ اجرکم اللہ. اصغر تو چل نہیں سکتا. امام نے فرمایا انہیں میں خود اٹھا کے لے جاؤں. اللہ اٹھا کے لے جاؤں گا تب شہادت ہوگی. امیر قاسم 10ویں والے دن ہر ایک کو امام نے کام دیا، جناب قاسم کو کوئی کام نہیں دیا. خیمے میں امی کے ساتھ بیٹھے سارے شہادتیں شروع ہو گئی. بی بی نے قاسم کو لیا مولا کے قریب گئی. مولا مجھے سرخرو کرے. ساری بیویاں سرخرو ہو رہی ہیں، ان کی قربانیاں قربان ہو رہی ہے. میرا قاسم آ گیا. امام اٹھے اور سر پہ بوسہ دے کے کہا قاسم اگر میں تجھے بھیجوں تو 2 گھر برباد ہوتے. سمجھ آ گیا؟ اللہ اکبر. قاسم تجھے نہیں بھیجنا. پھر واپس آ گیا. بی بی بھی رو رہی ہے، قاسم بھی پریشان. جناب حسن نے کہا تھا ام فروا اگر کبھی کوئی پریشانی ہو میں قاسم کے بازو میں ایک تعویذ باندھ رہا ہوں. اجرکم اللہ. وہ تعویذ کھولنے نا مشکل حل ہو جائے گی. بی بی نے کہا اس سے بڑھ کے اور کیا مشکل کہ میری قربانی قبول نہیں ہو رہی. اٹھ کے جلدی سے جو کھولا نا تعویذ کھولا، تحریر تھی، وہی تعویذ امام حسین کو دیا جا کے دی نا. اب جو امام نے کھولی نا چیخ ماری میرے مولا نے، چوم کر کہا
فرما دے کیا لکھا ہوا ہے؟ حسین قاسم میری طرف سے قربان، میں خود نہیں ہوں گا، اجرکم اللہ، میری طرف سے یہ قاسم قربانی ہوگا۔ اب جب یہ تحریر امام نے پڑھی چوما، پہلے بھیجنے کا حق نہیں تھا، اب روکنے کا حق نہیں رہا۔ امام نے خود اٹھا کے قاسم کو 13 سالہ جوان خود زین ذوالجناح پہ بٹھا کے، ماشاءاللہ قاسم چلو۔ قاسم جب گئے نا میدان میں، کتنے ملاعین کو فنار کیا۔ ارزق نامی ایک ملون انہوں نے لایا ہوئے تھے جو 1000 کا مقابلہ کرتا تھا۔ ارزق کا پہلا بیٹا آیا، سرکار نے فنار کیا، دوسرا بیٹا آیا، قاسم نے فنار کیا۔ کہوں آگے، 2 بیٹے اس کے تازہ پانی پی کے جب خیمے سے نکلے نا، جناب عباس دوڑ کے آئے، آقا وہ ابھی پانی پی کے نکلے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا قاسم 3 دن کا پیاسا۔ مولا ان کے مقابلے میں قاسم کو بلا لیں، مجھے بھیجے۔ میرے امام نے فرمایا نہیں عباس، جسے بھیج دیا ہے اسی نے جانا ہے۔ مولا پھر یہ کرے کہ میں ان کا استاد ہوں، انہیں لڑنے کا طریقہ تو بتاؤں۔ فرمایا جنگی فوجی فن آپ بتا سکتے ہیں۔ کہوں؟ جناب عباس دوڑ کے ٹیلے پہ آ کے یہ جملہ کہتے ہیں، اب شاباش میرا پیاسا بیٹا۔ اجرکم اللہ، اللہ۔ وہ 2 آدمی آ رہے ہیں، 2، ان کے درمیان میں گھوڑا رکھو۔ جناب قاسم نے گھوڑا رکھا، جب قریب گئے جناب عباس نے فرمایا باغ کو منہ کا سہارا دو، ہاتھ خالی کر لو۔ قاسم نے ہاتھ خالی کیے، یہ ہاشمی جوان ہیں۔ جب قریب گئے نا ان کے درمیان، قریب، جناب عباس نے فرمایا قاسم اب وقت ہے۔ قاسم نے ایک کی گردن سے پکڑا، ایک کے بالوں سے پکڑ کے ٹکرا کے فرمایا اللہ اکبر۔ ہائے ہائے، یہ اللہ اکبر کی آواز جب خیمے میں گئی نا، جناب ام فروا نے کہا فضا یہ قاسم کی آواز نہیں، اللہ اکبر، جلدی جاؤ میرے حسین کو بلاؤ۔ میرا مولا آئے، آقا یہ قاسم کی آواز نہیں؟ ہاں ام فروا مبارک ہو، دونوں کو فنار کر دیا قاسم نے۔ ابھی وہیں کھڑے ہیں، ارزا کو خود نکلا، یہ ملون خود نکلا، اور نکل کر اس نے ایک گرز کو ہلایا، میل تک آواز سے گھوڑے بھاگ گئے۔ پھر جناب عباس آئے، مولا ہزاروں کا مقابلہ کرنے والا تازے شربت پی کے آیا ہے، 3 دن کا پیاسا قاسم، انہیں واپس بھیجو، مجھے بھیجو۔ فرمایا نہیں عباس، قاسم جائے گا، آیا ہے۔ پھر جناب عباس نے کہا مولا انہیں میں فن تو بتاؤں؟ فرمایا ہاں۔ جناب عباس پھر کو چڑھ گئے ٹیلے پہ، قاسم ان کے سامنے گھوڑا رکھو۔ جناب قاسم نے یہ مہمیز کیا گھوڑے کو، جب قریب گئے اس ملون کے ہاتھ میں گرز تھا، جناب اس نے گرز کے وار کرنے کا ارادہ کیا۔ جناب عباس نے کہا قاسم جلدی سے گھوڑے کی باگ موڑ دو۔ اب جب باگ موڑی، اس کا گرز زمین پہ لگا، ہاتھ سے گر گیا۔ روایت میں ہے 12 وار ہوئے، 12 اس نے کیے، جناب قاسم نے رد کیے۔ ایک روایت میں ہے اس ملون نے جناب قاسم کے گھوڑے کی ٹانگ پہ وار کیا، قاسم اتر بھی گئے، اس کا وار بھی روک دیا، گھوڑا بھیجا گیا، قاسم سوار بھی ہو گئے، ہائے ہائے، اس کا وار بھی رد کر دیا۔ ایک ایسا وقت آیا، اب جناب عباس نے کہا قاسم یہ وقت ہے، دونوں رکابوں پہ پاؤں ڈال کے جناب عباس نے قاسم نے اس کے سر پہ ایسی تلوار ماری، اس کے 2 حصے کر کے اسی کا گھوڑا لے کر جب آئے نا مولا کے سامنے،
جو مانگا بتاؤں کیا مانگا؟ یا اما انا عطشان، چچا میں بہت پیاسا ہوں، تھوڑا سا پانی دے دے۔ میرے امام نے فرمایا آپ کا پانی ہوتا تو کیوں نہ دیتا۔ امام نے انگوٹھی دی، انگوشتری دی، منہ میں رکھو، پھر گیا۔ پھر جناب قاسم نے حملہ کیا، ایک ملعون نے گرز مارا، جناب قاسم گرے نہ زمین پر، منہ کے بل، ایک ملعون نے اوپر سے نیزہ مارا، گرتے ہوئے کہا مولا مدد کو پہنچے۔ اجرکم اللہ، جب اچھلے نہ ایک ملعون نے تلوار ماری پیٹ پر، اتنے میں مولا گئے۔ ان ملائین کو دور کرنے کے لیے امام نے جنگ کی۔ اس جنگ کے دوران جناب قاسم چونکہ گرے ہوئے تھے، کہوں مشرق کے گھوڑے مغرب چلے گئے۔ اجرکم اللہ، یہی مصائب کے لفظ ہے۔ اور شمال کے گھوڑے جنوب، چاروں طرف سے جب گھوڑے چلے نا، اب جو امام آئے کیا دیکھا؟ قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لاش نہیں، لاش کے ٹکڑے۔ انہیں اٹھانے کے لیے امام نے عبا بچھائی، کوئی ٹکڑا کہیں سے چنتے ہیں، کہیں سے چنتے ہیں، کہیں سے چنتے ہیں۔ عزاداروں، جب امام چن رہے تھے کیا دیکھا؟ ایک سبز پوش ہے، وہ بھی ٹکڑے چن رہا ہے۔ میرے امام نے فرمایا کون ہے مجھ پہ احسان کرنے والا؟ جناب حسن کی چیخ نکلی، حسین میں حسن آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اپنے بیٹے کے یہ ٹکڑے چننے کے لیے۔ میرے بھائیوں، لاشا نہیں، ایک گٹھڑی بنی، امام نے گٹھڑی اٹھائی، لے کے چلے نہ۔ جب گئے نہ خیمے کے دروازے پر، ام فروا نے دیکھا لاش نہیں، چلا کے کہا مولا میرے قاسم نے وفا نہیں کی۔ میرے امام کی چیخیں نکل گئی، جیسی وفا قاسم نے کی ہے کسی نے نہیں کی۔ امام نے گوشت کے ٹکڑے آگے کھول کے کہا قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ایسی وفا جیسے قاسم نے کی کسی نے نہیں کی۔ اللہ اکبر، کسی نے۔ ایک بیویوں کے رونے کی، ماتم کی صدائیں بلند ہو گئی۔ ایک اشارے سے میں جملہ کہتا ہوں، ایک بچی ہے، بی ہے، جس کی کمرے سے آواز آ رہی تھی واہ قسمتا۔ میرے خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے یہ کون ہے جو ہے یا قسمتا۔ اس وقت فضا نے کہا مولا حسین، یہ بچی اپنے شوہر کے پاس نہیں آنا چاہتی، آپ ایک طرف ہو جائیں۔ میں کہوں گا اب بی بی آئی، امام جناب قاسم کے لاشے پر اب بیویوں نے وہ ماتم کیا، یا حسینہ، یا حجابہ، یا غربتا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔